نعرے نہ لگے ہوں میں کیا پتر ہوں جے کو غیرت دی رتی ہے نا تے ہوں دس بھئی سارا جگ ہی سننی ہے سارا جگ مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے پہلے تو دھاندلی چلتی تھی لیکن اب چل سکتی نہیں سارا جہاں مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے بھائی ہم اس لمحے کو کیوں نہ یاد کریں یہ تو وہ لمحہ ہے کہ امت کو یاد آتا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کے اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں بھائی جان یاد رکھ لیجئے بس اوقات یہ ہوتا ہے نبی پاک تو ایک مرتبہ آئے تھے تو آپ بھی ایک مرتبہ میلاد کریں میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے تو نبی پاک کو بھی چاہیے تھا ایک ہی سوموار کا روزہ رکھتے چونکہ جب پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا میں پیدا ہوا ہوں تو اپنی ولادت کی خوشی میں رکھتا ہوں اور مجھ پر وحی آئی تھی اس لیے رکھتا ہوں حضور بھی ایک مرتبہ رکھتے حضور نے اپنی ساری حیاتی میں رکھا ہے ظاہری حیاتی میں اور اس کا پنجابی میں لطف لینا اگر آ جائے تو حضور نے اپنی ساری حیاتی سوار کا روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے اور ہمیں بتایا ہے اسی اپنی حیاتی منائی رکھے ہیں تسی اپنی حیاتی منائی رکھے آ رہے یہ مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے توجہ ہے نا آپ حضرات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں میں نے کہا جیسے ہر سال قرآن کے آنے کا جشن مناتے ہیں سبحان اللہ توجہ نہیں فرما رہے ویسے ہی ہم ہر سال قرآن والے کے آنے کا بھی جشن منا لیتے ہیں قرآن میں ہونا ہی نہیں تھا اگر میرے نبی نہ ہوتے تو قرآن آئے تو جشن ہے نزول قرآن شان قرآن جشن قرآن ختم قرآن ماں دب کے رکھ ساڈا سینہ ٹھارتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے قرآن بھی ایک مرتبہ آیا تو بس کرو کہتا نہیں جب یہ دن آتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے جب یاد آتی ہے تو خوشی چڑھتی ہے خوشی چڑھتی ہے تو محفل ہوتی ہے میں نے کہا یہی بات ہے جب قرآن آئے سنی کو تب بھی خوشی چڑھتی ہے جب قرآن والا آئے سنی کو تب بھی خوشی چڑھتی ہے Are you understand بات سمجھ آ رہی ہے بالکل نہیں گھبرانا بلکہ گاج بج کے میلاد منانا سمجھ آ رہی اور اب تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری پاک فوج اگر اس کو دیکھا جائے آپ یہ خبریں نکال کے دیکھ لیں 12 ربیع الاول کی صبح جب 4:30 بجے کا ٹائم ہو نا جو ولادت کی گھڑیاں ہیں 21 توپوں کی سلامی دی ہے اس ٹائم کو جس میں مصطفیٰ نے جلوہ گری فرمائی سمجھ آ رہی ہے ہمارے کئی پولیس والے کئی تھانے ہم نے خود دیکھے سجے ہوئے کئی پولیس والے میں نے میرے اس دفعہ میرے نیٹ پر آپ بیان چیک کریں کتنی جگہ پہ اسی لاہور شہر میں ڈی ایس پی صاحبان سمیت ایس ایچ تو متعدد جگہ پہ آئے اور انہوں نے بیٹھ کر بیان سنا اور محفل میلاد میں شرکت کی اور بتلایا صرف تسی حضور دیکھو جنہیں لگ رہی اسی بھی لگ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے بینک سجے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں شاپنگ مال سجے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں روڈ سجے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں گھر سجے ہوئے ہم نے دیکھے کیوں ہر بندہ کہتا ہے کہتے ایک جگہ سجا لو میں نے کہا نہیں ربیع الاول ہے بہار اور جب بہار آتی ہے نا بہاروں کا موسم ہر درخت ہرا بھرا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری بہار ہے میں نے ہرا ہونا ہے ایک درخت ہرا کیوں ہو جب ربیع الاول ایمان کی بہار ہے ہر گھر کو سجایا کرو پتا چلا یہ ہر گھر میں بہار ہے اب بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو تو اس واسطے آپ جتنا ہو نبی پاک کی آمد پر اپنی محبت کا اظہار فرمایا کریں اور یہ بسا اوقات یہ بھی کھچ مارتے ہیں کئی لوگ اے جی اینا خرچہ کر دیو گھر سجاؤں دیو کسی دی تھی بہن دا بیاہ ہی کر چھڈو میں نے اس سال اپنا گھر سجایا مہنگائی کے دور میں 8,000 روپیہ لگیا ہے تو میں کہا 8,000 نہ کڑی بیاہ ہی جاؤں 8,000 نہ بیاہ ہی جاؤں پھر نہیں میں نے کہا پھر زبان بند کر ایتھے میں نو بابا خادم بڑا چیتے آؤندا ہے وہ کہندا ہوندا سی پیڑا ہور تے پھکیاں اصل مسئلہ ہو رہا ہے صرف حضور کی لائٹنگ نہیں دے سکتے اوے دیکھو ایمان والے بنو اور خوش ہو جاؤ اس پر فتن دور میں حضور کی امت حضور سے اتنا پیار کرتی ہے اور ہمیں کیا چاہیے جتنا ہو سکے اس کا اظہار فرمایا کریں اللہ کریم سب کی خدمات قبول فرمائے توجہ ہے جاگنے بیٹھے ہو انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو تو اب میلاد کون کرے میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی آگے فرمایا شاہدن ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے کیا بنا کے بھیجا ہے اب یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے میں کہہ رہا ہوں مرے شاہد ابھی تو ترجمہ ہے نا پھر کہتے ہو تاری صاحب سیدھی بات کرتا ہے ڈنگی مینوں آؤندی نہیں علم کی دنیا میں کھچ مارنے کا کیا فائدہ بتلائیے نا یار
وہ بھائی شاہد کا ترجمہ کر، اٹھا ڈکشنریاں کھنگال۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ کیڑا ہوندا ہے؟ پنجابی دساں زیادہ سوٹ کرے گا، جیڑا اکھی ویکھے تے موقع تے ہوے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور محبوب پاک ہمارے کیسے گواہ ہیں؟ ادھر دیکھیے میری طرف، نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ شفا شریف قاضی ایاز مالکی نے لکھا، میرے نبی فرماتے جب تک میں ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود یہ بھی بہتر، اور جب میں پردہ کر کے اپنے روضے میں چلا جاؤں گا یہ بھی بہتر۔ حضور جب تک آپ موجود ہیں، یہ سوال پھر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں وہی آ رہی، قرآن آ رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے، معجزات ہیں، برکات ہیں، نوازشات ہیں، عنایات ہیں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ پردہ کر پھر کیسے بہتر؟ فرمایا اے فاروق، ہر روز میری امت کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر تمہارے اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی سار سجدے میں رکھوں گا، وہاں بھی تمہاری شفاعت ہی طلب کرتا رہوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا ہم یہاں ہیں تب بھی بہتر، ہم وہاں ہیں تب بھی، بولو تو صحیح نا یار، اور وہاں چل کے بھی میرے نبی کو پتا ہے میری امت کے اعمال کیا ہیں۔ گواہ تے بن گئے نا، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، گواہ تے بن گئے نا، آپ کو دکھایا جاتا ہے تو جڑا اکھی بیٹھے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، میرے نبی کے لیے یہ دور و نزدیک کے فاصلے بھی کوئی شے نہیں ہے، جینا واسطے معراج تے جانا کوئی شے نہیں ہے، منٹا سارا کچھ ہو جاتا ہے، ہونا واسطے مدینے ہوئی اتہاس کرو ویکھنا اٹھا ہے جا پر کام کر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے، ساڑھے نال پنگے لینا چھوڑ دے۔ ہاں ہم تو محبوب کے وہ دیوانے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بات کر کے جائے کہاں تک، ہم حضور کی عزت کا پرچم بلند کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فرمایا شاہدن، ہم نے گواہ بنایا۔ لیکن قرآن سے ایک اور بات بتلاؤں شاہد کی، اگر آپ سمجھ رہے ہوں تو توجہ کیجئے۔ 5واں پارہ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، علامہ سیالوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں، جتنے میری ملت کے علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھیں، اس آیت کی تفسیر کو کبھی پڑھیں آپ کا دل باغ مدینہ بن جائے گا۔ اگر آپ توجہ کریں تو کوئی پھول کی خوشبو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں؟ آ جائیے کر لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ فرمایا اس آیت میں اللہ نے فرمایا محبوب وہ کیسا وقت ہوگا جب سب کی گواہی تم دو گے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا پس منظر ہے؟ کہندا میں نے تو نہیں پتا، میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں، تو مسئلہ ہے آنا پڑھنا، اب کرنا تحقیق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنو یہاں پر کیا مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ ان کی امت کو، ساری امتیں آ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا یہ نبی ہیں تمہاری طرف آئے، پیغام دیا، حق کو قبول تم نے کیا۔ سارے نبیوں کو دیکھ کے وہیں پر انکاری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ نبی تو ہماری طرف آئے ہی نہیں، اللہ کے نبی گئے۔ پنجابی کے دن مکر جان گے، پیراں تے پانی نہیں پہن دینا۔ توجہ ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل واٹر پروف بھی ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہا یار، تھوڑا ساتھ تو دے دینا میرا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل مکر جان گے۔ اب ہوگا کیا؟ دھیان رکھنا حضور کے دیوانوں، دھیان رکھنا۔ اللہ رب العزت نبیوں سے فرمائے گا تم تو کہتے ہم گئے، ہم نے پیغام پہنچایا، اے تو مکر گئے نے ہوں نے۔ نبی کہیں گے باری تعالیٰ تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا انہیں گواہ لیا، انہوں نے جھوٹیاں کرو۔ اچھا نبی یہ نہیں کہیں گے باری تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے تو ہر چیز کا علم ہے، اور تجھے تو پتہ ہے نا کہ ہم گئے تھے، ہم نے پیغام پہنچایا ہے، تجھے تو سارا۔ اچھا نبی یہ بھی نہیں کہیں گے باری تعالیٰ کوئی چنگا تیرا دین بھی اسی پہنچایا نا، ساری مخالفت بھی کی تھی، مکر بھی ہے گئے نے، تو گواہ بھی اسی لے آئیے۔ نو، یہ کوئی بات نہیں ہوگی، نو۔ اللہ فرمائے گا گواہ لے آؤ۔ اب ذرا اپنے سینے کو بھی ٹھنڈ پہنچا اور تجھے پتہ چلے تیرے نبی کی شان کیا ہے، گواہ لے کے آؤ۔ وہ نبی کہنے کہ ٹھیک ہے اسی گواہ لے کے انہیں، تو وہ سارے بھلا کہاں جائیں گے؟ تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بھی سنے آجے، چونکہ اینی گل تے تسی سبحان اللہ کہہ لئی ہے تے اسی تے وال تو کھال بھی لائی دیئے تاکہ پتہ تو چلے نا وچ اصل مغز کیا ہے۔ جب وہ میرے نبی کے پاس جائیں گے نا، کہیں گے حضور ہے ساڈے سارے مکر گئے نے تے ساڈی گواہی دیو، معاملہ پھنس گیا ہے۔
کہ نبی پاک یہ نہیں آکھن گے بھی میں گواہی کداں دیواں، گواہی کیوں دیوے جڑا موقع تے ہوے تے جڑا اکھی ویکھے۔ اگلے ہاتھ ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ میں نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک یہ نہیں کہیں گے اور یار میں تے موقع تے کوئی نہیں سی، میں تے ویکھے ہی کوئی نہیں، اور یہ بھی بات نہیں ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی نہیں کہیں گے بھئی تہاڈیاں امتاں نے تے تانوں ویکھیا تے مکر گئے نے تے مینوں تو انہاں نے ویکھے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہیں مکر نہ جائے نہ میرے نبی کہیں گے آج گواہی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، فرمایا چلو ہم ہیں نا، میرے نبی جائیں گے چل کے سارے نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے ساری امتوں تم نے انکار کیا تھا، یہ لے کے آ گئے ہیں گواہ، یہ گواہ ہے ان کا، کوئی گواہی چیلنج کرے گا؟ میں ان پنجابی چ بولنے لگیا ذرا چاس لینی آئی، فرمایا ماں نے جمیا ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دی گواہی، ماں نے جمیا ہی نہیں، کوئی گواہی کو چیلنج نہیں کرے گا۔ میں آج حضور کے دیوانوں کو کہنا چاہتا ہوں یار مجھے بتاؤ پہلو کی کیسے گواہی دے دی؟ ابھی نبی پاک دنیا میں جلوہ کر رہے ہو، پیدا نہیں ہوئے، آنکھوں تو دیکھا نہیں ہے، کیسے گواہی؟ کہتا ہے دا تے مینوں نہیں پتا، میں کیا پتا ہوں تے پتر تو سننی ہونا سی۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے نبی اس وقت میں عالم نور میں تھے اور اللہ نے ساری کائنات کے پردے ہٹائے ہوئے تھے، میرے نبی دیکھ رہے تھے اللہ کی عطا سے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی امتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی محبوب پاک کا سٹیٹس قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَمُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، یہ نبی وہ ہے جو پہلے سب نبیوں کی تصدیق فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کا سٹیٹس ہے قرآن کے اندر۔ بھائی آپ یہ مت سمجھیں کہ پیدا آپ 12 ربیع الاول کو ہوئے ہیں، یہ تو پیدا کائنات ساری مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوئی، سب سے پہلے نبی کا نور تھا، یہ نور اللہ کے قرب خاص میں رہا، اللہ نے پردے ہٹائے رکھے، وہ سارے جہاں کو دیکھ رہا تھا، تبھی تو فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں نبی تھا، میرے نبی سب کو دیکھ رہے تھے، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس نور نے آج سے پونے 1500 سال پہلے بشری لباس پہنا اور 12 ربیع الاول کو دنیا میں آ گئے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ نبی کو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں اور جا پر کام کر ہیں، ہم تو زمانے سے محبوب جدا رکھتے ہیں، ہم تو اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو پھر ایڈا بڑا محبوب ہوئے نفرہ تے ہونا چاہیے ہے نا، جڑا کہ آئے ہٹ تو ساڈا راہ چھڈ، تینوں کی پتہ ہے ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ، گونج جانی چاہیے سب سے بھالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سب اونچوں سے اونچا ہے، اس اونچے سے اونچا، جس کی 2 بوند ہیں کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا۔ توجہ ہے، اور یہاں لطف آنا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اچھے گل رکھیا کرو پھر تو پتہ بھی چلے نا کہ یہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات ذرا مسئلہ سمجھ